بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر کسی آدمی کی آنکھ سے پانی بہتا ہے تو آنکھ سے پانی بہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سردی کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہہ پڑتا ہے، کبھی پیاس کاٹنے کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہہ پڑتا ہے، اور کبھی کسی زخم اور دانے کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ تو اگر پانی بہنے کا تعلق آنکھ کے اندر زخم ہے یا دانہ ہے اس کی وجہ سے ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ناقص ہے۔ آنکھ میں دانہ ہے یا زخم ہے اور اس کی وجہ سے پانی آنکھ سے نکل پڑا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پیاس کی وجہ سے یا ویسے سردی کی وجہ سے یا ویسے کسی اور تکلیف کی وجہ سے اگر آنکھ سے پانی بہہ پڑتا ہے تو اس سے وضو ناقص نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب ہم پیشاب کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے ہمارے پیشاب کا قطرہ ہمارے عضو کے اندر پڑا ہوا ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ کا وضو ناقص ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ عضو ہے، اب اس عضو کے اندر اگر پیشاب کا قطرہ ہے اندر تو اس سے وضو ناقص نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پیشاب کا قطرہ اس کے سرانے پر آ جائے، ایسے سرانے پر آ گیا بالکل، اب آپ کا وضو ناقص ہو گیا، اس سے آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا، وضو ناقص ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سوتا ہے تو آیا سونے کی وجہ سے اس کا وضو ناقص ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں سونا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ کر سوئے، اور ایک تو یہ کہ انسان کہیں ٹیک لگا لیتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے، اس سے وضو ناقص نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ لیٹ کر سوئیں گے، لیٹ کر آپ سو گئے تو لیٹ کر سونے کی وجہ سے آپ کا وضو ناقص ہو جائے گا، وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، آپ کا وضو برقرار نہیں رہے گا، اس لیے کہ انسان کے سونے کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی۔ اس لیے علماء یہ حکم لگاتے ہیں کہ لیٹ کر جب آپ سوئیں گے تو اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، آپ کا پچھلا والا وضو باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔